من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث مبارکہ کا یہ مشہور جملہ یا مشہور جزیہ ہے اور مفہوم اس کا یہ ہے کہ التائب من الذنب، توبہ کرنے والا گناہ سے، کمن لا ذنب له، ایسے ہی ہے جیسے گناہ نہ کرنے والا۔ اس حدیث مبارکہ کو اگر اپنے سامنے رکھا جائے تو ہم اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات، مسائل اور حالات اپنے سامنے دیکھتے ہیں جس میں ہمارے اوپر مایوسی اور نا امیدی چھا رہی ہوتی ہے، اور اس حدیث مبارکہ کے یہ جملے اگر اپنے سامنے رکھیں تو وہ مایوسی اور نا امیدی دور ہو رہی ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے التائب من الذنب، یعنی گناہ سے توبہ کر لینے والا، یا گناہ سے معافی مانگ لینے والا، یا گناہ سے لوٹ آنے والا، کمن لا ذنب لہ، بالکل ایسے ہی ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور ہم سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے گناہ کیا یا جرم کیا، تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ کرنے والے نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، اور جب گناہ کرنے والے نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب گناہ اللہ کی نافرمانی ہے تو اس کا معاملہ بھی اللہ ہی کے حوالے ہے۔ ہمیں بلا وجہ اپنے ہاتھ میں اس کا ترازو یا اس کی جزا و سزا کا معاملہ نہیں لے لینا چاہیے۔ بعض اوقات سادگی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، یا بعض اوقات اپنے آپ کو روحانی طور پر اتنا اعلیٰ سمجھنے کی وجہ سے ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، وہ ایسے سزا ہونی چاہیے، اور اس نے تو ایسا گناہ کر دیا، اس کو تو یوں کر دینا چاہیے۔ اور خاص طور پر یہ حدیث ہمارے جتنے صوفیاء کرام ہیں ان کو تو ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے۔ بہت سارے صوفیاء کو دیکھا، ان کی خانقاہوں میں یہ منظر دیکھنے کو ملے، یا بعض اوقات ان کے مریدوں میں یہ چیز نظر آئی کہ اگر کسی سے غلطی سے کسی شخص سے گناہ ہو گیا تو وہ گناہ ان کی خانقاہ یا ان کے حلقہ مریدین میں ایسے ہو جاتا ہے جیسے شیطان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لی۔ اب اس کو یعنی چونکہ اس آدمی نے شجرہ ممنوعہ کو ہاتھ لگا لیا ہے، لہٰذا اب اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو جنت سے نکال ہی دیا جائے۔ ہم گناہ کو بعض اوقات اتنا یعنی گناہ کرنے والے آدمی کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں، یا اتنا رسوا کر دیتے ہیں، یا اتنا ذلیل کر دیتے ہیں کہ بعض اوقات وہ بندہ انتقاماً گناہ کی وادی میں دوبارہ چلا جاتا ہے۔ ایسے کئی نوجوانوں کو دیکھا، ایسے کئی لوگوں کو دیکھا کہ جب انہوں نے کوئی گناہ کیا اور اس کو جو ان کے ارد گرد ماحول تھا انہوں نے اتنا پنچ کیا یا اتنا زیر کیا یا اتنا رسوا کیا کہ انہوں نے بالآخر اپنے آپ کو وہاں سے نکالا۔ انہوں نے کہا یہ نیکی تمہاری مبارک ہو، اور میں ایسی نیکی کو نہیں سہار سکتا، اور وہ نتیجہ یہ کہ دوسری طرف چلے گئے۔ اس لیے ہمیں اس سلسلے میں یہ معلوم ہونا چاہیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بنی اسرائیل کے حوالے سے بڑا مشہور ہے کہ کوئی زمانہ تھا اور بارش نہیں ہو رہی تھی۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ حضرت کوئی دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا اور بارش کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں تمہارے اندر ایک ایسا بندہ موجود ہے، اس کی وجہ سے میں نہ کسی کی توبہ قبول کروں گا اور نہ ہی میں بارش نازل کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ لوگوں کو مخاطب کیا اور ان کو پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں کوئی ایسا گندا بندہ موجود ہے جس کے گناہوں کی رذالت کی وجہ سے، برائی کی وجہ سے یا گندگی کی وجہ سے نہ میں تمہیں معاف کروں گا اور نہ دعا قبول کروں گا اور نہ بارش نازل کروں گا، لہٰذا ہم میں جو بھی ایسا بندہ وہ یہاں سے چلا جائے۔
اب وہ اس انتظار میں ہر کوئی ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ وہ پتہ نہیں کون ہوگا جو چلا جائے گا۔ تھوڑی دیر جو گزری تو دیکھا آسمان سے پر ایک دم بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ جب بارش برسنا شروع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم کلامی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ، آپ نے کہا تھا کوئی ایسا بندہ ہے جس کے گناہوں کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، لیکن ہم میں سے نکلا کوئی بھی نہیں اور بارش پھر برس گئی، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے موسیٰ، اس نے ایسے سچے دل سے توبہ کی کہ میں نے اسی وقت بارش نازل کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ہوا کہ میں پتہ تو کروں وہ ہے کون، تو فوراً کہا، یا اللہ، وہ بندہ ہے کون، مجھے بتا تو دیجئے۔ فرمایا کہ اے موسیٰ، جب وہ اتنے گناہ کر رہا تھا کہ اس کی وجہ سے میں لوگوں پر رحم نہیں کھا رہا تھا اور بارش نہیں نازل کر رہا تھا، میں نے اس کے راز کو اس وقت فاش نہیں کیا، اور اب جب کہ وہ توبہ کر چکا اور دل کو صاف کر چکا ہے اور میرے سے دوری ختم کر چکا ہے، تعلق قائم کر چکا ہے، اب میں اس کا راز کیوں کر فاش کرنے لگا؟ اس لیے جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں تو گناہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر بندے اور اللہ کے معاملے میں کوئی ایسا گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، کوئی نقص ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اور بندہ اگر سچے دل سے توبہ کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فوری طور پر معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو سامنے رکھیں کہ جو حدیث مبارکہ میں فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کر لینے والا وہ یوں ہی سمجھیے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ وہ رحیم اور کریم ذات ہے جو ہمیں سزا دینے کے در پہ نہیں ہے، وہ تو ہمیں معاف کرنے کی طرف متوجہ ہے۔ لہذا ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بعض اوقات اللہ تعالیٰ بہانے تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ فارسی کا ایک مشہور محاورہ ہے کہ رحمت خدا بہانہ میں جوئن، کہ اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کر رہی ہوتی ہے کہ میں کس طرح اور کیسے اپنے بندوں کو معاف کر دوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی معافی کی طرف متوجہ رہیں، نہ کہ لوگوں کے گناہوں کا محاسبہ کرتے چلے جائیں۔ اگر میں نیک ہوں یا میرے اندر کوئی نیکی والا معاملہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا گناہوں کے انبار میں اٹی ہوئی ہے، یا اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے میں شیطان کے اس کے پنجے میں چلا گیا ہوں یا میں شیطان بن گیا ہوں۔ لہذا اب ضروری ہے کہ ہر وقت اور ہر دعا اور ہر عمل سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا تصور یہی سمجھ کر کیا جائے کہ جس نے گناہ کیا اس کے بارے میں آ رہی ہے بات۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جملہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہری اور خوبصورت جملہ ہے جو ہمیں اپنی روحانی اور ذہنی درستگی کے لیے بہت زیادہ رہبر و رہنما اور مینارہ نور کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سلسلے کو دیکھیں کہ جو گناہ کرنے والا وہ کس کا گناہ کر رہا ہے، اور جس کا گناہ کر رہا ہے اس بندے کا اس ذات سے اس بندے کا کیا تعلق ہے، اور جس ذات سے اس کا تعلق ہے وہ اگر اس پر رحیم و کریم اور مہربان ہے تو ہمیں بلا وجہ اس کے در پہ ایذار ہونے، اس کو تکلیفیں پہنچانے، اس کو اذیت دینے اور اس کو تنگی میں مبتلا کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی کہتا ہے میں نے توبہ کر لی ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے اس نے توبہ کر لی۔ اگر ہمیں توبہ کا کوئی اور اچھا طریقہ آتا تو اس کو بتا دینا چاہیے یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے اور راہ راست پر چلنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ la 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 la